मेरा नाम शाज़िया कामरान है और जहाँ जहाँ से भी लोग इस इबादत में शरीक हैं, इस इबादत का हिस्सा हैं, उन सब को PJEFC की उर्दू ऑनलाइन सर्विस में ईस्टर मुबारक। आज का दिन वो पाक दिन है जिसमें हमारा खुदावंद यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले मरदों में से जी उठे और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें एक दफ़ा फिर मौका बख्शा कि हम खुदावंद के दिन को मना सकें। और इबादत के शुरू में हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब उसकी 12 से 18 आयत की तलावत करेंगे। मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर पर सोने के साथ चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफ़ेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थीं। उसके पांव खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। खुदावंद के मुक़द्दस और पाक कलाम के बड़े शान खुदावंद की खास बरकत। आमीन। आइए हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए कि तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरी हम्द सताइश और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। और खुदावंद, जहाँ जहाँ से भी लोग इस इबादत में शरीक हैं, उन सबकी ज़िंदगियों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, ख़ास तौर पे तेरे बंदा के लिए प्यारे खुदावंद, जब तेरा पाक कलाम प्यारे खुदावंद उसके वसीला से हम तक पहुँचे तो प्यारे खुदावंद तो उसे हिकमत और दानिश से भर, और खुदावंद तो उसके होंठ और ज़ुबान का ज़िम्मा ले, ताकि प्यारे खुदावंद वो जो कुछ भी बोले वो तेरी तरफ से हो, इबादत के शुरू से लेकर प्यारे खुदावंद आखिर तक तुम हमारी रहनुमाई करो। ये सब कुछ हम तेरे बेटे के जलाली मुक़द्दस और पाक नाम के वसीले से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया का निकाल जिंदा हो गया, ये दुनिया का निकाल जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया का निकाल जिंदा हो गया, जिंदा
جس نے دینا 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 جس نے پھر بخش دی جان مردوں جس نے دینا 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 جس نے پھر بخش دی جان مردوں وہ مسیح خدا زندہ ہوا آئیے ہم سب مل کر رسولوں کا عقیدہ کریں۔ میں ایمان رکھتی ہوں خدا قادر مطلق پاک پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا،
मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकस्सों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी और जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम खुदावंद के हुजूर अपनी अर्ज़ें और मुनाजातें पेश करें। खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए प्यारे खुदावंद। खुदावंद तमाम बरकतों बख्शों नेमतों के लिए प्यारे खुदावंद, और ख़ासतौर पर ज़िंदगी के लिए प्यारे खुदावंद जो कि तूने हमें बख्शी कि हम तेरे हुजूर हाजिर हो सकें और प्यारे खुदावंद तेरे नाम को मुबारक कह सकें, तेरे साथ रफाकत रख सकें और तेरे कलाम को सीख सकें। खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तू हमारी रहनुमाई कर प्यारे खुदावंद। और खुदावंद हम तेरे बंदा के लिए खास तौर पे दुआ मांगते हैं, जब तेरा कलाम प्यारे खुदावंद, तेरा पैगाम हम तक पहुँचे तो प्यारे खुदावंद उस सब की ज़िंदगियों के लिए बायस बरकत है। और खुदावंद तो अपने बंदा को हिकमत और दाने से भर, उसकी तमाम ज़रूरतों को अपने शाही खजाने से पूरा कर। और खुदावंद कलीसिया खिदमत में तो उसकी रहनुमाई कर, जहाँ जहाँ पे भी प्यारे खुदावंद हो जाए उसके आगे हो जाए। खुदावंद इसी तरह हम दुनिया के तमाम बाकी हालात के लिए तेरे हुजूर खुदावंद मिन्नत करते हैं, ख़ास तौर पे खुदावंद कोरोना वायरस की वबा के मुतासरीन लोगों के लिए प्यारे खुदावंद। और खुदावंद जितने लोग प्यारे खुदावंद जहाँ जहाँ पे खुदावंद इस वबा के वसीले से मुतासर हैं, खुदावंद तो उनको शिफा बख्श प्यारे खुदावंद। हम अक्सर तुझसे भटक जाते हैं, लेकिन ये तेरी शफ़क़त और फिदराना मोहब्बत है प्यारे खुदावंद कि तू हमें अपने पास बुलाता है प्यारे खुदावंद। ख़ास तौर पे हम लाहौर के लिए प्यारे खुदावंद, लाहौर के अंदर खुदावंद इस वबा के मुतासरीन के लिए दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावंद, जिनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है प्यारे खुदावंद। तो उनको शिफा बख्श प्यारे खुदावंद, इस बीमारी से छुड़ा, ताकि प्यारे खुदावंद तेरे लोग तेरी तरफ रुजू ला सकें। फिर हकीकत खुदा तो बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा है और तेरी मानंद कोई नहीं। हम तुझसे मिन्नत की इल्तिजा करते हैं प्यारे खुदावंद कि तू अपने लोगों को खुदावंद इस वबा से छुड़ा और प्यारे खुदावंद उन पर रहम कर। तो खुदावंद हमारी रहनुमाई कर, यीशु के जलाल मुक़द्दस पाक नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। अजीज़ों, मैं आज बेहद खुश हूँ कि ईस्टर के इस पुरमसरत मौके पर इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से मैं आप सबों की खिदमत में खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। अजीज़ों, मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सब देखने वालों को ईस्टर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अजीज़ों, ईस्टर जो है वो मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने की ईद कहते हैं इसको, और ये पूरी दुनिया में कलीसियाएं बड़े जोश के साथ मनाती हैं। अजीज़ों, ये दिन हमारे मसीही ईमान की बुनियाद है, क्योंकि इस दिन मसीह खुदावंद ने मौत और गुनाह और मौत के ऊपर फतह पाई, कब्र पर भी फतह पाई और वो जी उठे। और इस चीज़ की गवाही कलीसिया पूरी दुनिया में बड़े फ़ख्र से देती है। और अजीज़ों, पूरी दुनिया के अंदर मसीह खुदावंद की वाहिद कब्र है जो कि यरूशलेम में इस बात की गवाही देती है कि वो मुर्दों में से जी उठे हैं। और खुशखबरी का पैगाम ये है कि जो लोग मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं वो खुदा के साथ उनकी सुलह होती है और वो मौत और कब्र से आज़ाद होते हैं। अजीज़ों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा मैसेज है जो कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं। इंसानी तारीख में शायद ही इससे बड़ा वाक़या
پیش آیا ہو کہ خدا نے خود انسان کی یعنی میرے اور آپ کے لیے نجات کا بندوبست کیا اور اس کام کو مکمل کیا جس کے لیے خدا نے شروع سے، بائبل کے شروع سے آپ دیکھیں تو ابراہیم کو چنا، اور ابراہیم سے اس نے وعدہ کیا کہ ایک بڑی قوم بنائے گا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے مسیح خداوند اس دنیا میں آئے، اور اس وعدے کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ تیری نسل کے وسیلہ سے پوری تمام قوموں کو برکت ملے گی، اور وہ برکت عزیزو خدا کے ساتھ صلح کی برکت تھی، اور وہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے ساتھ وہ کام پایا تکمیل تک خدا نے خود پہنچایا۔ عزیزو، اس بڑی فتح کی سیلیبریشن جو ہے اس کو ایسٹر کہتے ہیں، اور عید قیامت المسیح اردو زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی عید۔ عزیزو، میں آج آپ کے سامنے ایک واقعہ جو ہے، جو کہ فرسٹ ایسٹر تھا، جس دن مسیح خداوند جی اٹھے تھے، اس دن کی مناسبت سے آپ سبوں کے ساتھ ایک حوالہ بائبل مقدس کے اندر سے یوحنا کی انجیل میں سے پیش کروں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خداوند آج ہمیں اپنے زندہ کلام کے ذریعے سے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ مسیح یسوع کے عظیم اور فتح مند نام میں خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو نے اپنے لوگوں کو خداوند ایسٹر منانے کا فضل بخشا، اور خداوند تو نے وہ کام مکمل کیا جس کے باعث آج ہم خوشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع زندہ ہے، وہ زندہ خداوند ہے۔ ہم خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری بڑائی اور تیری مدد سرائی اور تعریف کرتے ہیں خداوند، اور دعا کرتے ہیں پیارے باپ کہ تو اس وقت میں تو میرا ذمہ لے، تاکہ خداوند تیرا پاک کلام خداوند تیرے لوگوں تک پوری صحت اور صفائی کے ساتھ پہنچ سکے۔ خداوند مجھے الفاظ کی ترتیب بخش، اور خداوند میں نہیں بلکہ تیرا پاک روح خداوند مجھ سے ہو کر خداوند تمام لوگوں تک ہم کلام ہو سکے۔ خداوند اے باپ، تو بڑے اور میں گھٹوں، اور تیرا نام عزت اور جلال پاتا رہے۔ خداوند تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو خداوند تو اپنے پاک روح سے چھو دے، اور خداوند ان کو پاک کر، تاکہ خداوند جب وہ تیرا پاک کلام سنے تو خداوند وہ ان کے دلوں تک پہنچ سکے اور خداوند جڑ پکڑ سکے۔ اے باپ، میری اس دعا کو سن اور قبول فرما، کیونکہ میں یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ عزیزوں، میں آج آپ کے سامنے یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 11 آیت سے لے کر 18ویں آیت کے آخر تک پڑھوں گا، اور خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پہنتانے بیٹھے دیکھا، جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا: اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا: اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں، اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا: اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا: میاں، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے، تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا: مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا: ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا: مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا، اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ عزیزو، یہ واقعہ اس دن کا ہے جس دن مسیح خداوند جی اٹھے، اور یہ تہوار آج ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ بڑی خوشی سے تمام دنیا کو بتاتے ہیں کہ مسیح خداوند جی اٹھے ہیں، لیکن اس روز
जिस दिन मसीह खुदावंद असल में हकीकत में जी उठे थे, उस दिन शागिर्द जो हैं मसीह खुदावंद के, वो खुशी से भरे हुए नहीं थे, बल्कि वो तो दुखी और परेशान थे, और वो तो बाज़ उनमें से ज़्यादातर जो थे वो तो यरूशलेम छोड़कर भी बाहर जा चुके थे। और इसकी वजह ये थी अजीज़ों कि उन्होंने मसीह खुदाबंद को अपना मसीहा कबूल किया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हम देखते हैं कि उन्होंने पाम संडे के रोज़, जो हम लोगों ने पिछले इतवार मनाया, खजूर की डालियां लेकर लहराते हुए मसीह खुदाबंद को होशाना इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो बादशाह जो खुदाबंद के नाम से आता है, ये नारे लगाकर उनको वेलकम किया। और कोहे जैतून के पहाड़ के मुताबिक जो कि प्रोफेसी थी और वो फुलफिल हुई वहाँ पे, और वो मसीहा को लेकर यरूशलेम के दरवाजे के अंदर वो दाखिल हुए और खुदा का शुक्र किया कि जिस मसीहा का वो इंतज़ार कर रहे थे और जिसका जिक्र कलाम मुकद्दस में नबियों के सहीफ़ों में मिलता है, वो आ मौजूद हुआ है। और वो ठीक थे अपनी जगह पे, लेकिन एक छोटी सी खराबी थी वहाँ पे, और जिसके बायस ये त्यौहार जिसमें उनको खुशी से झूमना और नाचना और गाना चाहिए, उस दिन वो अफसुर्दा बैठे हुए थे। अजीज़ों, आज हम इसकी तरफ गौर करते हैं, और ईस्टर का जो ये पैगाम है उसको हम आज अपनी ज़िंदगियों में देखने की और गौर करने की कोशिश करेंगे। अजीज़ों, भीड़ ने मसीह खुदावंद को बड़े जोश के साथ वेलकम किया, और वो इसलिए क्योंकि वो ये समझते थे कि आने वाला मसीहा, यानी वो मसीहा जो यहूदी नज़रिए के मुताबिक है, यानी कि एक ऐसा मसीहा जो कि एक मिलिट्री रूलर है और एक पॉलिटिकल फिगर है, जो कि आते ही इसराइल को यूनाइट करेगा और दुश्मनों के खिलाफ ऐलाने जंग करके, यानी रूमी हुकूमत को का तख्ता जो है वो उलट कर फेंक देगा और इसराइल के सब दुश्मनों को वो ज़ेर कर देगा, और खुदा की बादशाही जिसका वो जिक्र करता है वो इस दुनिया में कायम हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि पूरे हफ्ते के अंदर ऐसी कोई बात हमें मसीह खुदावंद के हवाले से नज़र नहीं आती कि वो जंग और जदल की और रूमी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलाने बगावत वो नहीं करते, बल्कि वो अपनी उसी रूटीन के ऊपर रहते हैं, और वो बल्कि वो तो इस किस्म की बात करते हैं कि मैं सरदार कायनों के हाथ में पकड़वा दिया जाऊंगा और वो मुझे कत्ल करेंगे, और मैं तीसरे दिन जो है वो जलाल पाऊंगा, यानी मुर्दों में से ज़िंदा हो जाऊंगा। शागिर्द जो हैं वो इसी बात के ऊपर उनकी अंडरस्टैंडिंग इसी बात के ऊपर थी कि मसीह खुदावंद जो हैं उन्होंने रूमी हुकूमत को बिल्कुल ज़ेर कर देना है, और हमारी जो है हम मसीह खुदावंद के साथ नई सल्तनत के अंदर जो खुदा की सल्तनत होगी उसमें अहम पोजीशंस पर राज करेंगे। और इसी चीज़ को आप देखें तो यहूदा इस्करियोती जो कि मसीह खुदावंद के शागिर्द थे, उन्होंने ये चीज़ देखी और उन्होंने अपने हाथ में सारा कुछ लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा मसीह यीशु जो हैं वो तो कुछ कर नहीं रहे, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने अपनी सोच से मसीह खुदावंद उन्होंने ये सोचा कि मसीह खुदावंद को अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन में डाल दूँ जहाँ पे वो अपनी कुदरत का इस्तेमाल करे और तमाम लोग उसके साथ मिल जाएं, और फिर बगावत हो और इसराइली जो हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर वो जो रोमन्स हैं उनको वो उसका तख्ता उलट दें, तो ये काम तब होगा जब मसीह खुदावंद को ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा। क्योंकि वो देखते थे कि मसीह खुदावंद एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके पास खुदा की ख़ास कुदरत है, जो कि एक इख्तियार वाली शख्सियत है, यानी वो हवा और पानी को डांट देते हैं और वो खामोश हो जाती है, मुर्दे को आवाज़ देते हैं और वो ज़िंदा हो जाता है, कोड़ियों को हाथ लगाते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं, पानी पे चलते आते हैं। बड़े बड़े काम हम यहूदा इस्करियोती ने मसीह खुदावंद
کہ دیکھے اپنی آنکھوں سے، اور وہ یہ کنونسڈ تھا کہ آنے والا مسیحا اور کوئی نہیں بلکہ مسیح یسوع ہی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ اپنی سمجھ سے چل رہے تھے اور خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو وہ سنتے ضرور تھے، لیکن ان کی جو انڈرسٹینڈنگ اور بیک ڈراپ تھا وہ ان کو پوری طرح سے خدا کی بات کو سمجھنے میں روک رہا تھا، ہرڈل تھی وہ۔ اور اس وجہ سے آپ دیکھیں تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ میں مسیح خداوند کو پکڑوا دوں گا، اور وہ خود جو ہیں کیفا سردار کاہن کے پاس گئے، یعنی اینمی کیمپ میں جا کے، اور وہاں پہ سودا کیا 30 سونے کے سکوں کے عوض مسیح خداوند کو پکڑوانے کی سازش میں وہ جٹ گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھرسڈے کے دن گیتسمنی باغ میں جب مسیح خداوند دعا کر رہے تھے رات کے پہر میں، انہوں نے مسیح خداوند کو اریسٹ وہاں پہ کیا، اور یہودا اسکریوتی یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ مسیح خداوند کی قدرت جو ہے وہ حرکت میں آئے گی، اب مسیح خداوند اپنا جلوہ دکھائیں گے ان کو، اور ایسا نہیں ہوا، بلکہ پطرس رسول نے جو ہے وہ حملہ کیا تلوار سے نوکر کے اوپر، اور مسیح خداوند نے ان کو بھی ڈانٹ دیا کہ تم خاموش رہو، اور بلکہ اس کو شفا دے کر اس نوکر کو بھی بھیج دیا، اور وہ خود مسیح خداوند کے ان کے ساتھ جو ہے اریسٹ ہو کر چلے گئے، خود اپنے آپ کی کو ان کے حوالے کر دیا، اور وہ دیکھتا رہا کہ شاید مسیح خداوند ابھی نہیں تو تھوڑے عرصے بعد شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ دیکھتا رہا کہ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو ٹھٹھوں میں اڑایا، ان کو مارا، لیکن وہ پھر بھی مسیح خداوند نے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی قدرت کا اپنا استعمال نہیں کیا، اور وہ خاموشی سے سب کچھ سہتے رہے۔ اور پھر اینڈ پہ جب ان کو سزائے موت سنا دی گئی، پھر یہودا اسکریوتی جو ہے وہ روتا ہے اور جا کے وہ چاندی کے سکے جو ہیں وہ واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے پیسے لے لو اور میرا مسیح مجھے واپس کر دو، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ، اور وہ اب بات بہت بڑھ چکی تھی، اور وہ اس غم سے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، انہوں نے مسیح خداوند کا جو روب تھا جو کمر کے ساتھ وہ باندھتے تھے اسے لے کر اور اپنے آپ کو پھانسی دے کر تو اپنی زندگی اپنی جان ختم کر دی۔ یہ ایک ڈسٹربنگ ایونٹ تھا جو کہ ہوا ان دنوں میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں نہ صرف بات یہاں پہ رک جاتی ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ شاگردوں کے جو حوصلے ہیں وہ بھی کس قدر پست ہو گئے، اور جب گڈ فرائیڈے کو مسیح خداوند کو صلیب دے دیا گیا تو شاگرد بالکل حوصلے ہار بیٹھے، اور وہ سب باتیں جو مسیح خداوند نے کہی تھیں وہ بھول گئے۔ لیکن کنٹراسٹ آپ دیکھیں ان لوگوں کا جو کہ مسیح خداوند کے شاگرد ہیں، لیکن جو دوسری سائڈ پہ جو لوگ ہیں جو مسیح کے مخالف ہیں، ان کی باتیں آپ سنیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 27 باب دیکھیں اور اس کی 62 آیت سے لے کر 66 آیت کو پڑھیں، تو آپ کو ایک چیز بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ سردار کاہن اور فقی فریسی جو ہیں وہ پلاطوس کے پاس گئے اور اس سے جا کر یہ بات کی کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے شاگرد جو ہیں وہ اس کی لاش کو چرا لے جائیں اور ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت بن جائے اور پہلا مسئلہ دوسرے سے بڑا ہو جائے، اور پھر وہ ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کی پلاطوس سے کہ ہمیں ایک گارڈ دے، جس کے اندر تقریباً جو رومن گارڈ ہے اس کے اندر کم سے کم 30 سپاہی ہوتے تھے، اور وہ گارڈ لے کر وہ قبر کو انہوں نے سیل کیا رومن سیل سے، اور پھر اس کے اوپر پہرے دار بٹھا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسیح خداوند کی جو لاش ہے اس کو چرا لیا جائے اور پھر اس کا ایک جو ہے ایک نیوز اس کی بنا دی جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ہوا،
اور قبر کو سیل کیا گیا، اس پہ پہرا لگایا گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ جب تک وہ ایونٹ ریزریکشن کا ایونٹ نہیں ہوا، وہ پہرا وہاں پہ کڑا پہرا وہاں پہ لگا رہا، اور کسی کو وہاں پہ جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سنڈے کے روز یعنی تیسرے دن خداوند کا فرشتہ اترتا ہے، اور وہ اس کی دہشت سے جو ہے وہ سارے کے سارے پہرے دار جو ہیں وہ مردہ سے ہو کے گر جاتے ہیں، اور وہ قبر کے پتھر کی سیل توڑتا ہے اور اس کو سرکا کے ایک طرف کر دیتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایونٹ جو ہے یہ آپ کو متی کی انجیل میں ملتا ہے، اور یہ بات اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ریزریکشن جو ہے یعنی مسیح خداوند کا جی اٹھنا جو ہے وہ کوئی آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں تھا جو شاگردوں نے کریٹ کی ہوئی سٹوری نہیں تھی، کیونکہ اس کے اندر جو کیریکٹرز انوالو ہیں وہ نہ صرف مسیح خداوند کے شاگرد ہیں بلکہ ان کے مخالفین بھی ہیں، جو کسی طرح سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسیح خداوند کے جی اٹھنے کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے بنے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ مسیح خداوند کی جو قبر ہے وہ سیل رہے، تاکہ اس طرح کا کوئی مژدہ جو ہے وہ باہر نہ نکلے، سوسائٹی میں وہ بات نہ جائے۔ لیکن ان سب کی موجودگی کے اندر مسیح خداوند جو ہے وہ موت اور قبر پر فتح پا کر باہر آئے۔ اور عزیزو، یہ بات ہے خوشخبری کی جو میں آج آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اور یہ مخالفین تھے جو اس طرح سے سوچ رہے تھے، لیکن مسیح خداوند کے شاگرد جو ہیں، جو مسیح خداوند کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، کھاتے پیتے رہے، ان کی ایک ایک بات کو سنتے رہے، وہ اس بات سے یہ بات بالکل بھول گئے تھے کہ مسیح خداوند نے کیا بات کہی تھی۔ اور آج جو حوالہ ہم نے پڑھا جس میں ہم مریم مگدلینی کا ذکر سنتے ہیں، اور وہ بھی اسی کیفیت اور اسی سچویشن کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ہمیں یہاں سے بڑی کلیئر پکچر یہاں پہ ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس قدر پریشان تھی کہ فرشتے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2 فرشتے، اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں روتی ہو، اور وہ پیچھے ہٹ کر وہ ان کو جواب میں یہ کہتی ہیں کہ میرے خداوند کو کوئی اٹھا لے گیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مسیح خداوند وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ قبر سے پیچھے ہٹتی ہیں تو ان کو مسیح یسوع وہاں پہ نظر آتے ہیں، اور مسیح خداوند جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آئے عورت، تو کیوں روتی ہے اور کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اور وہ باغبان سمجھ کر مسیح خداوند کو اتنی پریشان ہے کہ اپنے خداوند کو جس کے لیے وہ رو رہی ہیں اسے بھی پہچاننے سے قاصر رہی ہیں، اور باغبان سمجھ کر مسیح خداوند کو کہا، میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ اور مسیح خداوند پھر اس کا نام لے کر اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مریم، اور وہ مڑ کر مسیح خداوند کی آواز کو پہچان سکتی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں اور وہ آئے استاد کہہ کر ان کو مخاطب کرتی ہیں، یعنی آئے ربونی۔ عزیزو، یہ چیز میں آج آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پریشانی اور یہ سچویشن جس میں سے شاگرد گزر رہے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، سب سے پہلے تو ان کے سامنے جو مشکل تھی وہ اس کی طرف فوکس کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسلسل مشکل کو دیکھ رہے تھے، اور وہ جو کہ اصل میں مشکل نہیں بلکہ وہ ایک بہت بڑی فتح تھی خدا کی، اور خدا کی وہ نجات کا پیغام تھا جو مسیح خداوند زمینی خدمت میں سناتے رہے۔ وہ پیغام جو مسیح خداوند سناتے رہے اس کی آج کمپلیشن تھی اور اس کی تکمیل کا دن تھا، لیکن چونکہ شاگرد جو ہیں وہ اس سچویشن کے اندر اور اس ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر اتنے وہ محو ہو گئے اور کہ وہ خدا کی کہی ہوئی باتوں کو، خداوند کی کہی ہوئی باتوں کو بھول گئے
کہ میں پکڑوایا جاؤں گا، وہ مجھے قتل کریں گے اور میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھاؤں گا۔ اور اگر آپ انجیل کو ترتیب سے پڑھیں تو کئی دفعہ آپ کو مسیح خداوند خود اس بات کا بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہفتہ جو کہ ہولی ویک ہے اس کے اندر بھی مسیح خداوند یہ بات شاگردوں کو کہتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اس پریشانی کے اندر اس قدر کھو گئے تھے کہ وہ خدا کی سچائیوں کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ اور عزیزو، یہ اکثر ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آج بھی جب ہم اپنی نظریں مسیح یسوع سے ہٹا کے، یعنی خدا سے ہٹا کے، خداوند کے کلام سے ہٹا کر اور اپنی مشکلوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور مسلسل ہم مشکلوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، تو ڈس اپوائنٹمنٹ اور افسردگی ہمارا مقدر بنتی ہے۔ لیکن عزیزو، وہی قبر جس کو مریم دیکھ دیکھ کر روتی تھی، وہی کفن جس کو مریم دیکھ کر روتی تھی، پطرس رسول دیکھ کر روتے تھے، آج وہ اٹلی میں اور وہ نمائش کے طور پر وہ لگتا ہے، اور اس پہ مسیح خداوند کی باقاعدہ تصویر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ وہی قبر جو ہے فخر کا نشان بن گئی، اور وہ گلوم اینڈ ڈوم سچویشن جو کہ اس وقت شاگردوں کے سامنے تھی، وہ رونا دھونا جو ہے وہ ناچ رنگ اور خوشی سے بدل گیا جب ان کی نظریں دوبارہ مسیح یسوع کی طرف لگی۔ عزیزوں، میں نہیں جانتا کہ آپ اس وقت کس سچویشن سے اپنی لائف میں گزر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کام رکے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی سچویشن میں سے گزر رہے ہوں جو کہ آپ کے نزدیک امپاسبل ہے، جیسے کہ یہاں پہ شاگردوں کے نزدیک امپاسبل تھی۔ عزیزو، اپنی نظریں خداوند کی طرف لگا لیں۔ تو میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں، یہ خدا کے کلام کی بات ہے کہ جو خدا کے کلام پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ عزیزو، یہاں پہ دیکھیں، مریم نے جیسے اس نے مڑ کر قبر سے اپنی نظریں ہٹائیں اور مسیح یسوع کی طرف اپنی نظریں کی، تو عزیزو، وہ سارا غم، ساری پریشانی اسی وقت جاتی رہی، اور وہ بلکہ سب سے پہلی ایونجلسٹ جو ہے وہ بنی، اور وہ جا کر انہوں نے شاگردوں کو جا کے بتایا کہ خداوند جی اٹھے ہیں، اور میں نے خداوند کو روبرو اپنے سامنے دیکھا۔ عزیزو، میں یہاں پہ ایک اور بھی چیز آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ریزریکشن، مسیح خداوند کا جی اٹھنا، ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں تھا، اس سینس میں کہ مسیح خداوند کے شاگرد ہی اس کے گواہ تھے، بلکہ ریزریکشن کے یعنی جی اٹھنے کی گواہیاں ہمیں مخالفوں سے بھی ملتی ہیں، اور بے شک انہوں نے پیسے دے کر پہرے داروں کو چپ کروانے کی کوشش کی، اور اگر آپ وہ متی کی انجیل کا بیان پورا پڑھیں تو آپ کو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پیسے دے کر ان کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ لیکن مسیح خداوند خالی پہرے داروں پر ظاہر یا شاگردوں میں ظاہر نہیں ہوئے، لکھا ہے کہ وہ گلیل کو گئے، اور وہ گلیل میں جا کر، یعنی گلیل میں جا کر انہوں نے لوگوں کے درمیان منادی بھی کی، اور یہ اس وقت کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یعنی ریزریکشن جو ہے وہ ایک ایسا ایونٹ ہے جو کہ خالی شاگردوں تک محدود نہیں تھا، اور مسیح خداوند عزیزو 40 دن تک زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے، ان کو تعلیم دیتے رہے، اور ان کے ساتھ وقت گزارتے رہے، اور خدا کی بادشاہی کی باتیں ان کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کرتے رہے۔ عزیزو، ایسٹر کا دن ہوپ کا دن ہے، امید کا دن ہے، کہ اس دن وہ امید جو خدا کے اندر ہماری تھی، آج مسیح یسوع کے وسیلہ سے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتی نظر آتی ہے، بلکہ پایہ تکمیل تک پہنچی ہے،
خوشخبری عزیزو یہ ہے کہ اگر آج آپ مسیح خداوند کو نہیں جانتے تو یہ خوبصورت موقع ہے جس وقت آپ مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں اور مسیح یسوع کی طرف آ سکتے ہیں. اور میں یہ بات آپ کو 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسیح یسوع جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے. آپ اپنی پرابلمز سے نظر ہٹائیں اور خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھیں تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں. پطرس رسول کو دیکھیں، پانی کے اوپر مسیح خداوند کو چلتے دیکھ کر انہوں نے کہا اگر تو مسیح ہے تو مجھے بھی اب پانی پر چلنے کی اجازت دے. اور میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں پانی کے اوپر چلنا ناممکن بات ہے. انسان پانی کے اوپر نہیں چل سکتا جیسے ہم زمین پر چلتے ہیں. لیکن وہ امپاسبل ٹاسک پاسبل ہو گیا جب ان کی نظریں مسیح یسوع کے اوپر تھیں. عزیزو، ایسٹر کا دن ہمیں یہ بات سوچنے پر مجبور کرتا ہے ہمارا فوکس کدھر ہے. کیا ہم قبر کو فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم مسیح خداوند کو فوکس کر کے بیٹھے ہوئے؟ ویئر از آور فوکس؟ یہ چیز ہے. تم کیا ڈھونڈتی ہو؟ جیسے مسیح خداوند نے کہا تم کس کو ڈھونڈتی ہو؟ کیوں روتی ہو؟ کس کو ڈھونڈتی ہو؟ میں آج آپ سبوں سے کہتا ہوں تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ مسیح یسوع تو تمہارے درمیان ہے. بلا کر دیکھیں، وہ آپ کے پاس موجود ہوں گے اور وہ اپنا ہاتھ آپ کے سروں پر رکھیں گے اور آپ کو اپنی محبت سے بھر دیں گے اور آپ ان کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں. وہ زندہ خدا ہے. آپ اس کو بلائیں، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے اور وہ آپ کی دعاؤں کو سنتے ہیں. عزیزو، کلیسیا اس وقت میں پوری دنیا میں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسیح یسوع زندہ خدا ہے. وہ کوئی معبود نہیں ہے جو سن نہیں سکتا یا دیکھ نہیں سکتا، بلکہ وہ زندہ خدا ہے جو میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا اور موت اور قبر پر فتح پا کر اس نے ہماری نجات کا کام کیا. عزیزو، آپ کے لیے یہ وقت اوپن ہے کہ آپ مسیح خداوند کو اپنی زندگی میں قبول کر سکتے ہیں. عزیزو، میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے یہ بھی بات کہتا ہوں کہ خدا آپ سے واقف ہے. خداوند یسوع مسیح آپ کو جانتے ہیں، آپ کے نام سے واقف ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے پاس آئیں. آپ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرنے کے لیے آپ تیاری کریں اور دیکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ کتنی محبت سے وہ آپ کا منتظر ہے. خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے بچائے اور محفوظ رکھے. آمین. God bless you. میرے دل کا ہے عزیز، یا مسیح یا مسیح یا مسیح، تجھ بن نہیں ہے کوئی چیز، یا مسیح یا مسیح یا مسیح، تو میرا راجا ہے یسوع،
आखिर में ईद क़यामतुल मसीह की इबादत के मौका पर मैं PJEFC की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस इबादत में शरीक हुए, और दुआ मांगती हूँ कि खुदा हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और आखिर में हम अपने सरों को एक दफ़ा फिर खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि इबादत के शुरू से लेके आखिर तक तो हमारे साथ रहा। तेरी पाक हजूरी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी रहनुमाई के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, PJEFC की तमाम टीम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, जो लोग भी प्यारे खुदावंद इस इबादत की तैयारी के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं, उन सब की ज़िंदगियों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि प्यारे खुदावंद वो हमेशा तेरे हुजूर खुदावंद ऐसे काम करते रहें, और खुदावंद तो उन्हें और हिकमत और दानी से भर कि खुदावंद वो इसी जोश और जज्बे से खुदावंद तेरे हुजूर अपनी खिदमत को पेश करते रहें। PJEFC की तमाम कलीसिया के लिए प्यारे खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, ख़ास तौर पे उर्दू सर्विस के लिए प्यारे खुदावंद। और प्यारे खुदावंद तो अपने बंदा को प्यारे खुदावंद कलीसिया खिदमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर, ताकि प्यारे खुदावंद जब तेरा कलाम प्यारे खुदावंद तेरे बंदा के वसीला से हम तक पहुँचे, तो प्यारे खुदावंद ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्यारे खुदावंद तेरी तरफ रजू लाएँ, तेरे कलाम को समझ सकें, सुन सकें, और प्यारे खुदावंद तेरे करीब आ सकें, ताकि प्यारे खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। ये सब कुछ प्यारे खुदावंद हम तेरे बेटे के जलाली मुकद्दस और पाक नाम के वसीले से मांगते और पाते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसा हमने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।